बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों क्या हाल है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हज़रत अमीर माविया और हज़रत मौला अली की बैत के मुतल्लिक। तो जिस भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। पहली सूरत हाल आपने सुन ली कि जो खलीफा राशिद है उसके खिलाफ क़िताल करना, उसके खिलाफ खड़ा होना, यह बिदअत कुबरा और हराम है जिसकी खिलाफत जुनान मसली एग्रीड हो। अब दूसरी सूरत हाल यह हो सकती है कि खलीफा की हुकूमत कायम हुई सही तरीके से, लेकिन उस खलीफा के अमाल बुरे हैं, हराम काम भी करता है, हलाल काम भी करता है, लेकिन उससे कोई वाज़े कुफर सरजद नहीं होता, यानी तारिक सलाह नहीं है वो, या कोई एलानिया कुफरिया बात नहीं करता। तो ऐसे हुक्मरान के खिलाफ भी खुरूज बुखारी और मुस्लिम की अहादीस की रोशनी में हराम है। और यह इजमाई मसला है। इजमा जो है यह सबसे बड़ी दलील है। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ 399 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। जिस बात पर उम्मत का इजमा हो, यानी एक मौकिफ हो, उसमें किताबुल्लाह और सुन्नत के बारे में कोई दलील की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ये किताबुल्लाह है, मुसहफ, इस पे इजमा है अहले सुन्नत का, अहले तशय्युअ का, सबका। ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं मौलवी शिया, कहते हैं 40 पारे। खुदा के लिए भाई, शिया का कुरान जाके पढ़ो तो सही। उनके जाकिरीन कहते हैं मौला अली को नहीं मानते, मौला हुसैन को नहीं मानते। खुदा के लिए हमारी को मस्जिद अहले सुन्नत की दिखाओ जिसमें 3 खुलफा के नाम लिखे और चौथे का ना लिखा हुआ हो। तो ये प्रोपेगेंडा है। यही कुरान सऊदी अरब से भी छपता है, यही ईरान से भी छपता है, एक ही कुरान है। वो एक ग्रोह था 800-900 साल पहले, गुराबिया फिरका, उसको तो शिया काफिर कह के कब से निकाल चुके। असना अशरी शिया तो कुरान पाक को बिल्कुल एक लफ्ज को महफूज मानते हैं, बल्कि डंके की चोट पे मैं उनको पहले काफिर कहूंगा अगर वो कुरान को ना माने। वो तो खुद काफिर कहते हैं उनको जो कुरान को महफूज नहीं मानते। ये प्रोपेगेंडा है। तो इजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें भी इजमा है कि ऐसे हुक्मरान के खिलाफ जो तारिक सलाह और एलानिया कुफर नहीं करता, खुरूज नहीं किया जा सकता। सिर्फ यह है कि ऐसे हुक्मरानों की अतात सिर्फ मारूफ में होगी, मुनकर में नहीं होगी। यानी नेकी के कामों में उनका साथ देंगे, बुराई में उनसे लग रहेंगे, खुरूज नहीं करेंगे उनके खिलाफ। क्यों? इससे नुकसान होगा। उनके पास ताकत है, उनके पास फौज है, वो ऐसी की तैसी फेर के रख देंगे। आप एक के साथ करेंगे, वो लाखों लोगों को मार देंगे। इसलिए इस्लाम ने इस चीज से मना किया कि ऐसे हुक्मरान जो नमाज पढ़ता है, एलानिया कुफर नहीं करता, अपने आप को मुसलमान समझता है, उससे कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, अच्छाई में अंडर प्रोटेस्ट उसके साथ रहे, खुरूज ना करें ऐसे हुक्मरान के खिलाफ भी। और सूरत निसा की आयत नंबर 59 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और जो तुम में उलुल अम्र हुक्मरान है उसकी भी इताअत करो। लेकिन हुक्मरान को खुली छुट्टी नहीं। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर हुक्मरान से भी झगड़ा हो तो अपने मामले को पलटाओगे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, अगर तुम ईमान वाले हो, अल्लाह पर ईमान लाने वाले और आखिरत पर, और इसी में तुम्हारा बेहतर अंजाम होने वाला है। आज हमारे सामने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन इंस्टीट्यूशन है। आज की बात होगी तो किताबुल्लाह और सुन्नत पे हुक्मरान का अमल पेश किया जाएगा और उसकी इस्लाह की जाएगी कि भाई आपने ये किया, तो इस तरीके से उसकी इस्लाह की जाएगी ताकि फितने का दरवाजा बंद हो जाए। अदरवाइज अगर महाज खड़ा किया जाएगा तो उससे फिर कत्ल गारत होगा। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। लिहाजा उस दौर में इसकी नुमाइंदा मिसाल हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का दौर है, दौरे मलूकियत, कि जिसमें कई काम इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन उस कैटेगरी में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि उनके खिलाफ खुरूज जायज होता। अब मैं सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में इसको इंशाअल्लाह कंक्लूड करूंगा और इसकी 5 मिसालें पेश करूंगा, फिर हमारी ये गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। फिर 25 मिनट की गुफ्तगू इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद होगी, उसके बाद खाने का वक्फा, और फिर उसके बाद सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब पहले नहीं होंगे, सवाल जवाब में सिर्फ वही बैठेगा जिसको शौक होगा। जब मैं इतनी दूर से आया हूं 2 घंटे का सफर करके, तो जिसको शौक होगा वो बैठेगा, सबको जबरदस्ती हमने नहीं सुनवाने। तो ये 5 मिसालें मैं बयान करके इसको कंक्लूड करता हूं कि अगर हुक्मरान की खिलाफत तो कायम है, लेकिन उसके कुछ अमाल बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो उसके साथ आपने एटीट्यूड क्या रखना है। पहली मिसाल सही बुखारी में, ये बड़ी कड़वी बातें अब शुरू हो रही हैं, लिहाजा एक दफा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहली मिसाल सही बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ग़ज़वा खंदक के चैप्टर में 4108 नंबर, जिसको मैं कड़वी गोली कहता हूं। सिफीन में तहकीम के मसले के बाद जब हजरत मीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीना शरीफ आए तो वहां पर उन्होंने एक तकरीर की। सही बुखारी 4108, बुखारी में ना निकले
جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے۔ بخاری میں نہیں لکھی پائی جی، وہی بات جو وہ سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کٹیاں نے، میں کہا ایتھوں ہی گئی ہیں تسی چھڑ دیتی ہیں، پڑھ لی ہیں نے بخاری شریف حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے، علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے۔ بخاری 4108۔ تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا۔ وہ خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں، جیسے یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکل جائے کہتے ہیں دوسری پارٹی نے ٹور گیا ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی، تو وہاں پر گئے وہ، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر، مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ پتا چل گیا کیا تھا۔ فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بات۔ پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا، انہوں نے کہا تسی 6 بندوں نے نام لے کے گئے، علی دا پہلا نمبر تھا، میں ہوں جواب دینا تھوڑے وفات تو بعد۔ جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اور بھائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں، حسین حسین ہی سی، اور کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے۔ اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے، مولا علی وہ مسلمان تھا، اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا۔ آج فتح مکہ پہ معافیاں مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو۔ پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا، حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا۔ پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا۔ حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی۔ اب پتا چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے۔ اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ نہ حق قتل ہو۔ یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتا چل گیا۔ خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا، وہ یہ والا ہے، کمال جملہ لکھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے، میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاؤں۔ وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری 3671، قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے حدیث صحیح بخاری میں کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی، یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے، محمد بن حنفیہ۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون؟ فرمایا عمر
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں. تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں. اللہ اکبر الحمدللہ. سائملٹینیس کنٹراسٹ. دوسری مثال انتہائی ڈینجرس. صحیح مسلم میں 4776 ہے, کتاب الامارہ چیپٹر میں عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پر ایک تابعی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, اور وہ آ کر بیٹھ گئے. عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے, اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت, اور یہ اس طریقے سے. حدیث جب سنی تو یہی تابعی ہے, انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو, یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا, میرے دل نے محفوظ کیا, میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا. اب وہ تابعی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن عاص, لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارے امیر ہیں, وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. یہ صحیح مسلم 4776 جس پہ سعودی عرب کا مولوی کانپنے لگ پڑا, کہتا ہے کہ تو کٹی جائے, میں کہا تو ہی گئی جے اے حدیث جے صحیح مسلم دی. جبکہ اللہ کہتا ہے, آیت پر دی تابعی نے صحابی کے ساتھ دیکھیں ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ علمی گفتگو ہے. اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو, اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 پڑھی اس نے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو باطل طریقے سے مال نہ ایک دوسرے کا ہڑپ کرو. اور پھر آگے چلتا ہے ولا تقتلوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو. اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں, ہم کدھر جائیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, اور معاویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائے. یہ وہ بات ہے. یہ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کریں اعلانیہ پھر معاملہ الگ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران کی اطاعت, امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے, بھلائی کے کاموں میں. اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں. اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا, تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے. اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی, ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ, میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت کرو. اے چنگی زبردستی ہے. تو صحابہ نے کہا اے گل تے نہیں مننی تہاڈی, اسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی, اور چھلانگ نہیں لگائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت واپسی پہ پہنچی. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. اطاعت صرف معروف میں ہوگی, منکر میں نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جی دوستو, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.